برادران اسلام، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ایمان اسی کا معتبر ہے جس کا ایمان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اعمال اسی کے قبول ہیں جس کے اعمال اللہ والوں کے اعمال کے مطابق ہیں، سبحان اللہ۔ اور عقائد و نظریات اسی کے درست ہیں جس کو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے پاک بندوں سے عقیدے اور نظریات ملے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد اور نظریات کیا تھے، جاننے کے لیے، ان عقائد و نظریات کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لینا چاہیے، آج جو عقیدہ اہل سنت ہے وہی میرے مصطفیٰ کے اصحاب کا عقیدہ تھا، وہی میرے مصطفیٰ کی آل کا طریقہ تھا، وہی عقیدہ، وہی طریقہ جو آل اصحاب و اولیاء کا تھا، آج اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 5374 احادیث جو آپ سے روایت ہیں، ان تمام روایات میں عقیدہ وہی نظر آتا ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، نظریات وہی ہیں جو آج اہل سنت کے ہیں، ادب وہی ہے جو آج اہل سنت و جماعت کے پاس ہے، کفر مخالفت وہی ہے جو آج اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ گویا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں اور نظریات کا نچوڑ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مرویات میں سے احادیث جو آپ سے مروی ہیں، ایک حدیث پاک آج کے جمعہ المبارک پہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے، مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی وہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور اس حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے متعلق ہے۔ اپنی رویداد، اپنی داستان عقائد کے باب میں خود بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ
فطر کے مال پر سبحان اللہ مجھے پہرے دار مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ مسلمانوں کے لیے، غرباء کے لیے فطرانے کا مال جمع تھا۔ سبحان اللہ جس جگہ موجود تھا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں پر پہرہ دار مقرر کیا، سبحان اللہ اس کا محافظ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، ایک شخص آیا، رات کا وقت تھا، اس شخص نے مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ مسلمانوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا، اللہ اللہ لب بھرنے لگا، اپنی بوریاں بھرنے لگا۔ فرماتے میں نے اسے جا کے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑا، اپنے غریب ہونے کا اور عیالدار ہونے کا، تنگ دست ہونے کا واویلا کرنے لگا، رونے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کا مال ہے اور تم چوری کرنے آئے ہو، میں تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں بڑا مجبور ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار نے اسے آزاد کر دیا، سبحان اللہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں صبح کے وقت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چوم کے کھڑا ہوا، سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے ساتھ واقعہ ہوا رات کے وقت، چور میں نے پکڑا، آزاد میں نے کیا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوا، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیر البارحہ، رات والے چور کا کیا بنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ رات تیرے پاس جو چور آیا تھا بتا اس کا کیا کیا، اس نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، چور میں نے پکڑا، میرے گھر میں آیا، مسلمانوں کے مال کی جگہ پر آیا، وقت بھی رات کا ہے اور ہم وہاں دونوں ہی تھے، حضور تو اپنے گھر میں تھے، مسجد میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے ہوئے فرما رہے ہیں ابو ہریرہ بتا رات والے چور کا کیا بنا؟ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو لائے تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چلے معاملات ہمارے گھروں میں ہوتے تھے، خبر مصطفیٰ کو مسجد نبوی میں ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ما فعل اسیر البارحہ، جو چور رات کے وقت مال لوٹ رہا تھا، بتا تو نے
اس نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بڑے ترلے کیے، بڑی منتیں اور سماجتیں کی، یا رسول اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ سے ہم نے رحم کرنا سیکھا ہے، سبحان اللہ، شفقتیں آپ سے سیکھی ہیں۔ حضور جب اس نے منتیں کی مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، میں نے اس کی مجبوری کو اس کا عذر سمجھتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور مسلمانوں کا مال واپس لے لیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا یہ بھی عقیدے کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں بتایا ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں سنو، جب میں نے یہ کہا حضور میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اما انہو قد کذبک وسیعود، اے ابو ہریرہ بالیقین وہ تیرے ساتھ جھوٹ بول کے گیا ہے، وہ تیرے ساتھ جھوٹ بول کر گیا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ نے سچ سمجھا۔ حضور فرماتے ہیں قد کذبک، وہ تیرے ساتھ جھوٹ بول گیا ہے، وسیعود، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان ہونے کی بات نہیں، وہ چلا گیا ہے لیکن وہ دوبارہ لوٹ کے آئے گا۔ کون کس حال میں ہو، کس نے کیا کرنا ہے، کون کیا کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو ہر وقت کی خبریں عطا فرما رکھی ہے۔ انہو قد کذبک، وہ جھوٹ بول گیا ہے، وسیعود، لیکن دوبارہ لوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنا، اب اپنا عقیدہ بھی بتا رہے ہیں، کہتے یہ تو حضور نے بتایا کہ آپ ہر بات جانتے ہیں، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اب میرا عقیدہ بھی تو سنو۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ لوٹے گا، آئے گا، فَعَرَفْتُ، میں نے جان لیا، مجھے یقین ہو گیا، انہو سیعود، وہ آئے گا۔ جو چوری کر رہا تھا پکڑا گیا، میں نے اسے چھوڑا، وہ آئے گا، مجھے یقین ہو گیا۔ ابو ہریرہ کیسے؟ کوئی چور چھوڑ دے وہ واپس نہیں آیا کرتا، پرندہ ہاتھ سے چھوٹ جائے وہ لوٹا نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ تجھے کیسے یقین ہو گیا، تیرا عقیدہ کیسے بن گیا کہ وہ لوٹے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیعود فرصدتہ، مجھے یقین اس واسطے ہوا کیونکہ مجھے اس نے بتایا جو قیامت کے بعد کی بھی خبریں رکھتے ہیں۔ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ آئے گا کیونکہ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غیب دان نبی نے بتا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ پھر آ گیا، میں نے پھر پکڑ لیا، چوری کر رہا تھا، مسلمانوں کا مال تھا، جب وہ آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ آج پھر وہی بہانے، پھر وہی مجبوریاں اور عذر پیش کرنے لگا، میں بڑا غریب ہوں، بال بچے دار ہوں، میری پوری نہیں پڑتی، میں مجبور ہو کر چوری کرنے آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے حضور کا سکھایا ہوا رحم پھر یاد آ گیا، میں نے اسے
معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور جب صبح حضور کی بارگاہ میں گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اگلے دن پھر فرمایا، ہاں ابو ہریرہ، ما فعل اسیرو کا، اس قیدی کا کیا بنا جس کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا؟ اس چور کا کیا کیا؟ اس چور نے اب کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہے، خبر مصطفیٰ کو ہو رہی ہے، عقیدہ بتایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو۔ لوگوں پریشان نہ ہونا، ایسا نہیں سوچنا کہ ہم نبی کو یاد کریں تو نبی کو پتہ نہ چلے، کہا نہیں، اگر نبی کو کسی کے چوریوں پر اتنی طلائیں ہیں، بتاؤ کسی کے درود و سلام پہ نبی کو کتنی خبر ہوگی؟ پریشان نہ ہونا، جب بھی تم نبی کو یاد کرو گے آمینہ کے لال تم پہ نظر رحمت فرما دیں گے۔ عقیدہ دیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو، اور دینے والے میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے پھر فرما دیا، ابو ہریرہ وہ تیسری بار پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ کہتے ہیں مجھے پھر یقین ہو گیا۔ ابو ہریرہ اب پھر یقین ہوا، بار بار چھوڑا جا رہا ہے، بار بار یقین کیا جا رہا ہے، آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہتے ہیں لِقَوْلِ رسول اللہ، وجہ یہ ہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے رب وہی کر دیتا ہے، ہوتا وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہمیں کتنا سچا عقیدہ عطا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ تیسری بار آیا اور اس نے آ کے سارا مال بھر لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑا، اب میں نے کہا نہیں، اب تیسری بار ہو گیا، اب میں تجھے نبی کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، اب میں تجھے عدالت میں لے کر جاؤں گا، اگر وہاں سے معاف کر دیا گیا تو معاف ہے، اور اگر وہاں کوئی اعلان ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے وہ بتا رہے تھے وہ آئے گا، میں اس لیے چوکنا رہتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام رب کا جاری ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زبان حقیقت میں میرے رب کا کلام ہوتا تھا، اور مجھے یقین کامل ہوتا تھا، اور میں تجھے چھوڑ رہا تھا، لیکن تجھے آج حضور کے دربار میں لے جاؤں گا۔ اب کیا کہا اس چور نے؟ یہ بھی عقیدہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے اسے یہ کہا کہ تجھے آؤ نبی کی بارگاہ میں لے جاؤں، وہ آگے سے کیا کہنے لگا، سنے عقیدہ حضرت ابو ہریرہ کا۔ کہا، وہ کہنے لگا اُعَلِّمُكَ کلمات ينفعك اللہ بها۔ ابو ہریرہ میں تجھے کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، تو پڑھ لیا کرنا، اللہ تجھے نفع دے گا۔ وہ شخص تبلیغ کر رہا ہے، وہ چور ہے، 3 بار پکڑا گیا ہے، اور جب اسے کہا ہو تجھے نبی کی بارگاہ میں لے چلے، اب آگے سے تبلیغ کر رہا ہے، کہتا مجھے وہاں نہ لے کر جاؤ، میں تجھے کوئی وظیفہ بتا دیتا ہوں، تم پڑھ لیا کرنا، تجھے اللہ نفع دے گا، اللہ نفع دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تجھے نفع ہوگا، کہا تجھے اللہ نفع دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، حضور اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ یا رسول اللہ وہ مجھے تبلیغ کر رہا تھا، مجھے وظیفہ دے رہا تھا،
اور کہہ رہا تھا کہ جب تو رات کو سونے لگے اور تیرے گھر میں کوئی سامان ہو تو ایسا کیا کر کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اور آیت الکرسی پڑھ کے مال پہ پھونک مارا کر۔ تو کہا اللہ تیرے مال کو شیطان سے بچا رکھے گا۔ تبلیغ کا انداز دیکھو اس کا، ذات کا چور ہے، تیسرے دن پکڑا گیا، مسلسل تیسرے دن پکڑا گیا، اب تبلیغ کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ لینا، اللہ تجھے نفع دے گا، شیطان نہیں آئے گا۔ حالانکہ خود چور بن کے آیا، اسے کہنا چاہیے تھا چور نہیں آئے گا، مال ضائع نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے شیطان نہیں آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے جب یہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، حضور فرماتے ما فعل اسیرک البارحہ، پھر تو نے کیا کیا؟ حضور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اما انہ صدقک وہو کذوب، بات تجھے ٹھیک کر کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو تو اللہ نفع دیتا ہے، شیطان نہیں آتا، بات ٹھیک کی ہے۔ وَهُوَ كَذُوبٌ، لیکن وہ سچا نہیں تھا۔ جانتے ہو کون تھا؟ حضور کون تھا؟ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، شیطان وہ خود تھا، وہ خود شیطان تھا جو مسلمانوں کا مال لوٹنے آیا، اور 3 دن تو اسے پکڑتا رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر حضور نور ہے تو جسم کیسا؟ میں کہتا ہوں شیطان آگ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا کس کو؟ اگر آگ جسمانیت اختیار کر لے اور وہ شیطان ہو کر لے، تمہیں اعتراض نہیں ہوتا۔ اور اگر حضرت عبداللہ کا بیٹا جو نور ہے اگر وہ جسم اختیار فرما لے تو تمہیں اعتراض ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا تمہیں مسئلہ اصولوں سے نہیں ہے، تمہیں مسئلہ عزت اور ناموس مصطفیٰ سے ہے۔ جہاں پر عزت کی بات ہوتی ہے تمہیں نہ جانے کیا بات ہے کہ ہضم نہیں ہوتی، اور تم تعویلیں شروع کر دیتے ہو۔ شیطان کے بارے میں مانتے ہو کہ وہ آگ ہے اور حضرت ابو ہریرہ پکڑ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر کوئی آگ ہو کے جسم اختیار کر سکتا ہے، مصطفیٰ نور ہو کے جسم اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیں اس میں جو رمزیں دی، اس میں جو اشارے دیے، اس میں جو کنایے دیے، آپ سنیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں بتایا وہ یہ کہ معاملہ میرے ساتھ تھا اور اطلاع مصطفیٰ کو مدینے میں مسجد نبوی میں ہو رہی تھی۔ اور آج لوگ یہ کہتے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں، انہیں تو خبر ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا سنو، یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں پتہ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ سنیں، جب عبداللہ بن ابی نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، کیوں کی؟ منافق تھا، یہ ٹولہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُوردت علی امتی فی صورہا
فی التین کما عرضت علی آدم واعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی. سنے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مجھ پر پیش کیا، مجھے میری امت دکھائی. اب حضور تو ہر چیز کے نبی بن کر آئے ہیں، مجھے میری ہر چیز دکھائی. جیسے حضرت آدم کو ان کی اولاد دکھائی گئی، مجھے میری ساری امت، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، حیوان ناطق ہو یا حیوان غیر ناطق ہو، وہ کوئی شے ہو، چرند پرند درند، حیوانات جمادات نباتات، کچھ بھی ہو، اللہ نے ہر چیز مجھے دکھائی. سرکار فرماتے وَعَلَمْتُ مَن يُؤْمِنُ بِي وَمَن يَكْفُرْ بِي. حضور فرماتے جب مجھے دکھائی گئی میری امت، فرمایا میں نے جان لیا، مجھے پتہ چل گیا مصطفیٰ کا دشمن کون بنے گا اور مصطفیٰ کا غلام کون بنے گا. جب حضور علیہ السلام نے یہ مسجد نبوی میں اعلان کیا تو ان منافقوں نے مسکرا کر کہا اللہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے اور ہم تو ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو پتا ہوتا تو ہمیں باہر نہ نکالتے. انہیں نہیں پتا تھا مصطفیٰ تو پردے ڈالنے آئے ہیں، مصطفیٰ تو تمہیں جنتی بنانے آئے تھے، مگر تمہارے مقدر میں نہ تھا. مسکرانے لگے. اگر ان کو پتا ہوتا تو ہمیں کیوں نہ نکالا جاتا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف میں کھڑے ہوئے. سرکار علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تفسیر خازن کے اندر موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کیا حال ہے اس قوم کا جو سید دو عالم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں. کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعۃ الا انبئتکم. سرکار علیہ السلام نے فرمایا سنو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم منافق ہیں اور حضور کو پتہ نہیں، ہم تو درمیان میں ہیں، حضور ہمیں کچھ کہتے نہیں. فرمایا لو میں کھڑا ہو گیا، اب تم اپنے بارے میں کیا، آج سے لے کر قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جو بات بھی مصطفیٰ سے پوچھو گے، وہ جو ہو چکا ہے، وہ جو ہوگا، تمہارا نبی ایک ایک ساری باتیں بتا دے گا. اللہ انبئتکم، حضور تمہیں بتائیں گے. انہوں نے پھر مسکرا کر کہا ایسے کر رہے ہیں بس منہ سے بول رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. جب انہوں نے یہ کہا اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منافق یا فلان، انت منافق فی مسجدی، میری مسجد میں تو بھی منافق ہے، فاخرج، نکل جا، چل نکل جا. ایک ایک نام لے کر سرکار نے یا منافق یا فلان انت منافق فاخرج، نکل جا، سب کو نکال دیا. میرے مصطفیٰ نے اپنے دربار سے ان کو دھتکار دیا، نکال دیا. پھر انہوں نے کیا کیا سنیں، قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا، وہ مصطفیٰ کی مسجد سے نکلے اور جا کر ایک اپنی مسجد تعمیر کر لی. حضور کی مسجد کو چھوڑا اور جا کر ایک مسجد تعمیر کی اور اس کا نام رکھا مسجد درارا، مسجد درار اس کا نام رکھا. تو عبداللہ بن ابی نے گستاخی کی تو اس سے کہا گیا آؤ تجھے دربار مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں، وہاں جا کے معافی مانگ لینا، تجھے نبی نے معاف کر دیا، رب بھی معاف فرما دے گا. اس نے کہا نہیں، میں نبی کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا. ادھر شیطان کیا کہہ رہا تھا؟
جب حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا تو شیطان کہتا میں نبی کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا، اور ادھر عبداللہ بن ابی منافق ہے، اسے کہا گیا تعالو یستغفر لکم رسول اللہ، آجا تجھے معافی دلوا دے، لو رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون۔ قرآن کہتا ہے محبوب دیکھو یہ منہ بگاڑ رہا تھا، نہیں میں نہیں جانا، اگر آ جاتا یہ بارگاہ تو وہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ظلم کر لو اپنی جانوں میں، اور ان شرک لظلم عظیم، شرک بھی ظلم عظیم ہے، حتیٰ کہ شرک بھی کر بیٹھو، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں گے، میں ان کو معاف فرما دوں گا۔ اگر آ جاتا تو معاف کر دیا جاتا۔ وہ شیطان بھی حضور کی بارگاہ میں نہ آیا، عبداللہ بن ابی منافق بھی حضور کی بارگاہ میں نہ آیا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے تھے، شیطان ملا اور معافی مانگی، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کی بارگاہ میں نہیں گیا، اب اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کر دے۔ یہ نہ گیا، معلوم ہوا نبی کی بارگاہ سے جو منہ موڑتا ہے یا تو وہ منافق ہوتا ہے یا پھر شیطان ہوتا ہے۔ نبی کی بارگاہ سے منہ موڑنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، منافق کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عقیدہ یہ دیا مومن وہ ہوتا ہے اس کا جسم جہاں بھی ہو لیکن دھڑکتا مصطفیٰ کے مدینے کے لیے ہے۔ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیطان نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک یہ عقیدہ دیا جو نبی کی بارگاہ میں جانے سے رکے یا روکے وہ صحابہ والا نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو گناہگار کو مصطفیٰ کے دربار کی طرف بھیج دیا کرتا ہے۔ دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر وہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، اور آتے ہیں بخشوانے یہاں گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں۔ اور جو روکے اور جانے نہ دے اس کا کیا بنے گا؟ ایک عقیدہ تو یہ دیا حضرت ابو ہریرہ نے، اور جو دوسرا عقیدہ دیا وہ پلے باندھ لو، صحابی کی بات پلے باندھ لو۔ اللہ نے چاہا حضرت ابو ہریرہ کے صدقے اللہ تمہیں ڈولنے نہیں دے گا اور کسی بد مذہب کو بولنے نہیں دے گا۔ سنیں کیا عقیدہ دیا؟ شیطان نے مال لوٹا، مال بھر لیا، اور مال بھرنے کے بعد جب پکڑا گیا، سنیں توجہ، اور کہا ہو تمہیں نبی کی بارگاہ میں لے چلے۔ اب وہ کیا کر رہا تھا؟ تبلیغ کر رہا تھا، وظیفے بتا رہا تھا۔ صحابی کو جن کو وظیفوں کی ضرورت ہی نہیں، جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں رب بلائے دور فرما دیتا ہے، وظیفے بتا رہا ہے، شیطان ہے اور وظیفے بتا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا درس دیا؟ لوگوں، ایک یہ تبلیغیہ ہے سب کچھ لوٹ رہا ہے، لوٹ کر تبلیغ کر رہا ہے، ایک یہ تبلیغیہ ہے جو لوٹ کر تبلیغ کر رہا ہے، اور ایک وہ تبلیغ کرنے والا تھا جو مصطفیٰ کے نام پہ سب کچھ لٹا کے تبلیغ کر رہا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب کچھ نبی کے نام پہ وارا پھر تبلیغ کی، کہا سب کچھ لوٹ کر تبلیغ کرنا یہ لعین اکبر کا طریقہ ہے،
اور نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا کے تبلیغ کرنا یہ مصطفیٰ کے صدیق اکبر کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیں، ہمیں ایسے تبلیغیوں کی ضرورت نہیں۔ ایک تبلیغیہ یہ ہے جو مسلمانوں کا مال لوٹ رہا ہے اور تبلیغ کر رہا ہے، اور ایک وہ بھی تبلیغیہ تھا جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، نورانی شکل میں، کہا تجھ پر فرض بھی معاف ہیں، تجھ پر واجبات بھی معاف ہیں۔ آپ نے کہا فرائض و واجبات تو مصطفیٰ کریم پہ معاف نہیں ہوئے، اللہ نے ہم پر 5 نمازیں، ان پر 6 نمازیں فرض کی تھی، تو وہ تو نبی پر معافی نہیں، تو یہ کون میرا سانجا بن کے آ گیا؟ آپ نے جب لاہور شریف پڑھا، وہ جاتے جاتے تبلیغ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا تھا؟ کہتا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھ پر اللہ کا فضل ہے اس نے بچا لیا، تجھ پر نبی کی رحمت ہے اس نے بچا لیا، اور تو اللہ کا ولی ہے تجھے اس وجہ سے بچا لیا گیا۔ فرمایا نہیں، مجھے میرے علم نے بھی نہیں بچایا، مجھے میری کرامت نے بھی نہیں بچایا، مجھے نبی کے قدم نے اور اللہ کی رحمت نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تبلیغیہ یہ ہے، اور ایک حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باب باندھا وہ تبلیغیے کا۔ کیا تبلیغ کر رہا تھا؟ بیدار کردن ابلیس حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے برخیز کے وقت نماز است، یہ پورا باب ہے مثنوی شریف کے اندر، مثنوی روم کے اندر، اور 3-4 باب باندھے آپ نے۔ شیطان حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا رات کے وقت اور دروازہ کھٹکا کے کہتا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر میں کون آ گیا جو مجھے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ میرے گھر میں کون آ گیا جو مجھے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ جب آپ نے دیکھا تو شیطان تھا۔ فرمایا تو تو نمازوں سے روکتا ہے۔ کہنے لگا حضرت آج میں تبلیغیہ بن کے آیا ہوں، کل آپ کی ایک نماز وقت سے رہ گئی، جماعت رہ گئی، تکبیر اولی رہ گئی تھی، آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اللہ نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ آج میں وقت پہ اٹھانے آ گیا ہوں کہ 70 کا نہ ملے 1 کا مل جائے۔ تو کہا ایک تبلیغیہ یہ بھی ہے کہ سوئے ہوئے کو اٹھا رہا تھا، اور 2 تبلیغیے وہ بھی تھے جو حضرت سلطان نور الدین سنگھی کے زمانے میں میرے مصطفیٰ کے دربار کی طرف جا رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نور الدین سنگھی کو خواب میں ملے۔ اے نور الدین سنگھی، تو سلطان ہے، تو سپہ سالار مصطفیٰ ہے اور امت کا رہبر ہے، مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں، تبلیغیے بن کر آئے اور مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حضور وہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ان کی شکلیں دکھائی۔ حضرت سلطان نور الدین سنگھی نے 2 مہینے کا دمشق سے جو سفر تھا وہ 15 دن میں طے کر کے مدینے میں پہنچے اور اعلان کیا سارے مدینے والے آ جاؤ، سلطان نور الدین سنگھی تحفے دینا چاہتا ہے۔ سبھی کو دے دیے، پر حضرت نور الدین سنگھی کو قرار نہیں آ رہا۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے تحفہ نہ لیا ہو؟ اب سنیں ہمیں ایسے تبلیغیے نہیں چاہیے۔ مدینے والے کہہ رہے تھے حضور 2 بندے رہ گئے ہیں لیکن وہ بڑے نیک ہے، تسبیح ان کے ہاتھ سے نہیں چھوڑتی، حضور شلواریں ان کی کبھی نیچے نہیں ہوتی، گویا کہ ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں نماز کے لیے، حضور مصلی بھی ان کا تیار رہتا ہے، حضور لوٹا تو وہ چھوڑتے نہیں، وہ اتنے نیک ہیں، وہ مال بھی بانٹتے ہیں، وہ اتنے نیک ہیں، لوگوں کو سفر پر بھی لے جاتے ہیں، حضور وہ بڑے نیک ہیں، وہ تو اپنا وقت ضائع کرتے ہی نہیں، حضور وہ 2 بندے بڑے متقی ہیں۔ فرمایا مجھے زیارت تو کرواؤ ان لوگوں کی جو مدینے والوں سے نیک آ گئے۔ جب ان کو دکھایا گیا حضرت نور الدین سنگھی نے ان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، فرمایا بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟
کہا ہم تو نیک لوگ ہیں، تسبیح ہمارا کام ہے، مصلی ہمارا مشن ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو بڑے میٹھے ہیں، ہم تو بڑے سیدھے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم جو مرضی کہتے رہو، پر مجھے گنبد خضرا والے نے سب بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہا ان کے گھر کی تلاشی لو۔ جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی کچھ نہ ملا، ہاں ایک مصلی ملا، تو فرمایا اس مصلی کو اٹھایا جائے۔ جب مصلی کو اٹھایا گیا، اس کے نیچے سرنگ تھی جو وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا کی طرف نکال رہے تھے، اور گنبد کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا بتاؤ اب تمہارا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے بتایا ہمیں فلاں فلاں یہودیوں نے بھیجا ہے، فلاں فلاں عیسائیوں نے اتنے پیسے دے کر بھیجا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہمیں لا کر دیا جائے۔ ایک بات تو سوچے، اس وقت کے یہودیوں کا بھی نظریہ تھا کہ نبی کا جسم ابھی بھی موجود ہے۔ آج کے مسلمانوں کا نہیں، ہمیں ایسے مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں تو وہ جو یہودی اچھے لگتے ہیں، کم از کم یہ تو سمجھتے تھے جو نبی ہوتا ہے اب اس کے جسم کو مٹنے نہیں دیتا۔ سنیں، حضرت سلطان نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں تبلیغیوں کو واصل جہنم کیا اور بتایا لوگوں اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کے بغیر کوئی چارہ ہے تو میری تلوار کا یہی فیصلہ ہے، میں تمہیں اعلان کرتا ہوں یہ جتنی کائنات میں تمہیں رونقیں نظر آ رہی ہے اللہ نے سب مصطفیٰ کے لیے بسا رکھی ہے۔ تو سنے، ہمیں ایسی تبلیغ نہیں چاہیے جو ہمیں یہ کہے کہ مر کے مٹی ہو گئے، ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کا رہے ہیں، جو حضرت حسان کا رہے تھے، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ ولا مثال لہ۔ ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو حضور غوث اعظم کا رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے بلغ العلا بکمالہ۔ ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو حضرت سیدنا امام احمد رضا کا رہے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو سلطان باہو کر رہے تھے، واہ نصیب جنات باہو جنا ملیا نبی سہارا ہو۔ ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ کی کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ ہمیں ایسی تبلیغ نہیں چاہیے جو ہمیں حضور سے دور کر دے، ہمیں وہ تبلیغ چاہیے اگر کوئی جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے عشق مصطفیٰ کی تجلی کی تبلیغ کا ایک ذرہ اس پہ پڑے، اللہ اس کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کر میرے مصطفیٰ کے مدینے میں لے جائے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ یہ تو مسجد زرار والوں کا طریقہ تھا، وہ حضور کے علم پر بھی باتیں کرتے تھے، حضور کی شان پہ بھی باتیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی مسجد بنا لی۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، مسجد اینٹوں کا نام نہیں ہے، مسجد مصطفیٰ کے عشق کا نام ہے۔ وہاں پہ گارا اور گوبر سٹوایا گیا اور لیدیں کروائی گئی اور بتایا گیا کوئی قلیم بچھے ہوں کو مسجد نہ سمجھنا، اے سی لگے ہوں کو مسجد نہ سمجھنا، وہ جگہ مسجد نہیں ہے، وہ جگہ مسجد ہے، نہ چھت ہو نہ فرش ہو نہ قلیم ہو، میدان ہو پر عشق مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہو، سمجھنا یہ مسجد ہے، سمجھنا یہ میرے رب کا گھر ہے۔ اس واسطے ہمیں عقیدہ وہی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ نے دیا، اور وہ یہی ہے لوگوں کی محمد۔ ہمیں تو داڑھی والیوں نے اتنا خراب کر دیا کہ بغیر داڑھی والا نمبر لے گیا،
علامہ اقبال نے ہمیں جو عقیدہ دیا، ہمیں تو وہ عقیدہ چاہیے، ہمیں تو وہ تبلیغ چاہیے۔ وہ کیا کہہ کر گیا؟ وہ کہہ کر گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ رب کی طرف سے کہا گیا۔ میرے نبی سے پیار کرو تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، یہ ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، تو جو چاہے گا رب وہی کر دے گا۔ اس واسطے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسے مبلغین سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں داتا علی حجویری جیسے مبلغ اور دین کے دائیوں کا واسطہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں پیر مہر علی جیسوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا